سیاروں کے بعد سیارچے۔ سیاروں کا سلسلہ یہاں ہی ختم نہیں ہوا، بلکہ ان کے اپنے سیارچے پیدا ہوئے جنہیں ہم چاند کہتے ہیں۔ عطارد، زہرہ اور پلوٹو جیسے چھوٹے سیاروں کو چھوڑ کر باقی تمام سیاروں کے اپنے اپنے ایک دو سیارچے ہیں جو ان کے گرد گھومتے ہیں۔ سوائے ایک دو کے باقی تمام چاندوں کی سمت گردش بھی وہی ہے جو سیاروں کی سورج کے چاروں طرف ہے۔ ہم اپنے چاند کا ذکر علیحدہ کریں گے، لیکن باقی سیارچے اتنے چھوٹے ہیں کہ اپنے سیاروں کے مقابلے میں ان کی جسامت 1/4000 سے لے کر 1/1,60,00,000 تک ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے یہ سیارے سورج کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہیں۔ مشتری جو نظام شمسی کا سب سے بڑا سیارہ ہے، سورج کے مقابلے میں 1/1000 جسامت رکھتا ہے، اور عطارد جو سب سے چھوٹا ہے اس کی نسبت 1/80,00,000 ہے۔ اس قسم کے حقائق سے پتہ چلتا ہے کہ تمام سیارچوں کی پیدائش، غالباً ہمارا چاند اس سے مستثنیٰ ہے، بھی اسی طرح ہوئی جس طرح سیارے سورج سے پیدا ہوئے تھے۔ ہمیں اس جسم کو تلاش کرنے میں بھی کوئی دشواری پیش نہیں آتی جس نے اپنی کشش سے سیاروں پر طوفانی لہریں پیدا کی۔ سیارچوں کا جنم دیا یہ کام سورج کا ہے جس نے ایک نئے روپ سے جلوہ گر ہو کر سیاروں سے سیارچے پیدا کر دیے۔ ہم جانتے ہیں کہ سب سیارے شروع میں گیسی حالت میں تھے اور وہ آفتاب کے چاروں طرف نہایت طویل بیضوی راستوں پر گردش کرتے تھے۔ ہر دفعہ وہ سورج کے نہایت قریب ہو کر گزرتے تھے۔ آفتاب کی کشش ان پر پڑتی رہی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے جسم سے بھی گیسی مادے کے شعلے پھوٹ پڑے۔ لیکن یہ بات آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی کہ گرم گیس کے شعلے سیارچوں میں کس طرح تبدیل ہو گئے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان میں داخلی کشش موجود نہیں تھی، اس لیے وہ جم کر ٹھوس ہو جانے کی بجائے خلا میں آوارہ گھومنے لگے۔ جنفریز نے یہاں پر اس گیسی غلاف کا ذکر کیا ہے جو کسی زمانے میں سارے نظام شمسی کو احاطہ کیے ہوئے تھا، اور کہا ہے کہ ممکن ہے اس غلاف نے ان سیارچوں کو باہر نکلنے سے باز رکھا ہو۔ عرصہ دراز تک یکجا رہنے کی وجہ سے وہ ٹھوس حالت میں آ گئے۔ ان میں محوری گردش بھی اسی غلاف کی وجہ سے پیدا ہوئی، بالکل اسی طرح جیسے خود سیاروں میں پیدا ہو گئی تھی۔ سیارچوں کی پیدائش کے متعلق یہ نظریہ بڑی حد تک درست معلوم ہوتا ہے، تاہم کچھ اجسام اس سے مستثنیٰ بھی ہیں۔ سب سے پہلے اپنے چاند ہی کو لیجئے، وہ وزن میں ہماری زمین کا 1/81 ہے اور دیکھنے میں ہی اتنا بڑا ہے کہ صرف ایک گیسی شعلے سے اس کی پیدائش کچھ قرین قیاس معلوم نہیں ہوتی۔ تیسرے باب میں آپ پڑھیں گے کہ ہمارا چاند بہت بعد میں نہایت عجیب و غریب حالات کے تحت پیدا ہوا تھا۔ ان سیارچوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو غلط سمت میں گردش کرتے ہیں، یعنی اس سمت کے مخالف جس میں تمام سیارے اور زیادہ تر سیارچے گھومتے ہیں۔ اس بات سے ان کے نظریہ پیدائش میں کچھ شبہ ہونے لگتا ہے۔ یہ بات ناممکن نہیں ہے کہ بعض سیاروں نے ان چھوٹے چھوٹے اجسام کو اپنی گرفت میں لے لیا ہو جو ان کے قریب سے گزرے ہوں، یا کسی چھوٹے سیارے کا سیارچہ انہوں نے اچک لیا ہو۔ مشتری اور زحل جیسے بڑے سیاروں پر یہ شبہ زیادہ ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ اچکے ہوئے سیارچے بھی اسی سمت میں گردش کریں جس میں اصلی سیارچے کرتے ہیں۔ ویسے ان اصلی اور نقلی اجسام کے درمیان تمیز کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس سلسلے میں R.A. لٹلٹن کی یہ تجویز دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ نظام شمسی کا آخری سیارہ پلوٹو دراصل ایک سیارچہ ہے جو کسی زمانے میں گم ہو گیا تھا۔ لٹلٹن کا خیال ہے کہ نیپچون کسی زمانے میں 2 سیارچے تھے جو صحیح سمت میں اس کے چاروں طرف گھومتے تھے، لیکن اتفاق سے ان کے مداروں کا محل وقوع کچھ ایسا تھا کہ وہ ایک دوسرے پر کشش ڈالتے رہے اور یوں دونوں اپنی اپنی جگہ متزلزل رہے۔ اس کشمکش کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان دونوں سیارچوں میں سے ایک نیپچون کے دائرے سے نکل گیا اور آزاد ہو کر سیارہ بن گیا۔ اس نے چلتے چلتے ایسا رد عمل پیدا کیا کہ باقی ماندہ سیارچہ ٹریٹون مخالف سمت میں گردش کرنے لگا۔ ہمارے نظام شمسی کی تاریخ میں اس قسم کے متعدد حادثے رونما ہوئے ہیں،
لیکن ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ملتا۔ سیاروں کے ٹکڑے اور زحل کے حلقے۔ اگر سیاروں اور سورج کے درمیانی فاصلوں کا تقابل کیا جائے تو مریخ اور مشتری کے درمیان ایک بہت بڑا خلا ملتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہلے کوئی سیارہ تھا جو اب غائب ہو چکا ہے۔ مشاہدات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جگہ بالکل خالی نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت سے چھوٹے چھوٹے اجسام بھرے ہوئے ہیں جنہیں سیارچے کہنا بجا ہوگا۔ وہ مریخ اور مشتری کے درمیان ایک چوڑی پٹی کی شکل میں گول مداروں پر سورج کے چاروں طرف گردش کرتے ہیں۔ ان میں پہلا سیارچہ سیریس 19ویں صدی کی پہلی رات کو سسلی کے ہیئت داں پیازی نے دریافت کیا تھا۔ جب سے اب تک تقریباً 2000 سیارچے دریافت کیے جا چکے ہیں، جو بہت چھوٹے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آ سکے۔ ان میں سے بیشتر ایسے ہیں جو مریخ اور مشتری کے درمیان بیچ میں رہتے ہوئے گردش کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو ان حدود سے نکل جاتے ہیں۔ مثلاً ایروس ایک ایسا سیارچہ ہے جو سورج کے قریب پہنچتے ہی مریخ کے مدار کو پار کر جاتا ہے اور زمین سے صرف 2,22,40,000 کلومیٹر کے فاصلے پر دیکھا جا سکتا ہے، برخلاف اس کے دور ترین سیارچہ ہڈالگو مشتری کے مدار سے باہر جاتا ہے۔ سیریس، پیلاس، جونو اور ویسٹا بڑے سیارچے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کا قطر کئی سو میل ہے، اور جو چھوٹے ہیں وہ ایسے نظر آتے ہیں جیسے کسی شکستہ پہاڑ کے ریزے۔ ان میں سے ہر ایک کا قطر 10 میل سے زیادہ نہیں۔ اتنے کثیر التعداد ہونے کے باوجود ان سب سیارچوں کا مجموعی وزن ہماری زمین کے وزن سے بہت کم ہے۔ اگر ہم ان سیارچوں کو بھی شامل کر لیں جو نظر نہیں آتے یا ابھی تک دریافت نہیں ہوئے، تب بھی ان سب کا وزن ہماری زمین کے وزن کے 1% سے بھی زیادہ نہ ہو سکے گا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا وجہ ہے کہ ہیئت دانوں کو اس خلا میں جہاں پورا ایک سیارہ ہونا چاہیے تھا، بہت سے چھوٹے بڑے سیارچے ملتے ہیں؟ اس کا ایک ہی جواب نظر آتا ہے، اور وہ یہ کہ یہاں جو سیارہ گردش میں رہتا تھا وہ ٹوٹ کر ان چھوٹے چھوٹے سیارچوں میں تقسیم ہو گیا، جو ابھی تک اسی طرح گردش کر رہے ہیں۔ مشاہدات اس نظریے کی تائید کرتے ہیں۔ بہت سے سیارچے چند مجموعوں کی شکل میں گھوم رہے ہیں، گویا ان سب کا مخرج ایک ہے، لیکن اس نظریے کا بہترین ثبوت وہ ہوگا جو ان کے کیمیاوی تجزیے پر مشتمل ہو۔ اگر واقعہ یہ بات صحیح ہے کہ سیارے کے ٹوٹنے کی وجہ سے اتنے بہت سے سیارچے وجود میں آئے، تو اس کی سطح سے اڑے ہوئے ٹکڑوں کی بناوٹ ان ٹکڑوں سے مختلف ہونی چاہیے جو اس کے اندرونی حصے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ بات بھی عقل کو لگتی ہے کہ لوہے جیسے بھاری عناصر اس سیارے کے قلب میں اور سلیکا کے ہلکے مرکبات اس کی سطح پر ہونے چاہیے۔ جیسا کہ آپ 5ویں باب میں ملاحظہ فرمائیں گے، بھاری اور ہلکے عناصر کا یہ فرق ہماری زمین کی بناوٹ میں بھی موجود ہے۔ اس کا قلب زیادہ تر لوہے اور دوسری بھاری دھاتوں پر مشتمل ہے، لہٰذا ان سیارچوں میں یہ فرق نمایاں ہونا چاہیے جو ان کے مخرج کا پتہ دے گا۔ جب تک راکٹ کے ذریعے دوسرے سیاروں کا سفر ممکن نہیں ہو جاتا، اس وقت تک ہم ان سیارچوں کی چٹانوں کا کیمیاوی تجزیہ نہیں کر سکتے۔ خوش قسمتی سے کچھ چٹانی ٹکڑے خود بخود ہمارے پاس آ جاتے ہیں، جن کا مخرج بھی تقریباً وہی ہے جو ان سیارچوں کا ہے۔ یہ ہیں وہ شہابیے جو وقتاً فوقتاً ہماری زمین پر گرتے رہتے ہیں۔ شہاب ثاقب اور شہابیے وہ اجسام ہیں جو رات کو آسمان سے ٹوٹتے نظر آتے ہیں۔ وہ ستارے نہیں ہوتے، بلکہ وہ چھوٹے موٹے اجسام ہوتے ہیں جو سیاروں کے درمیان سے ہماری زمین کی طرف گرتے ہیں۔ ان کی رفتار بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جیسے ہی وہ ہماری فضا میں داخل ہوتے ہیں تو رگڑ اور مزاحمت کی وجہ سے ان کے درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ چمک اٹھتے ہیں۔ ان میں بہت سے تو ہوا میں ہی جل بن کر تمام ہو جاتے ہیں، زمین تک ان کی صرف گرد پہنچتی ہے، لیکن بڑے شہاب زمین کی سطح تک آ جاتے ہیں۔ ایسے اجسام دنیا کے بہت سے عجائب گھروں کی زینت ہیں۔ اب تک 1000 سے زیادہ شہابیوں کے نمونے جمع کیے گئے ہیں۔ سب سے بڑے شہاب کا وزن 2605 ٹن ہے۔ اسے امیر البحر رابرٹ ای پیری خلیج میلول گرین لینڈ سے لائے تھے۔ قیاس ہے کہ ریگستان ایریزونا کے شمال مشرقی حصے میں اس سے بھی بڑا شہاب اب سے صدیوں قبل گرا تھا۔ اس دہانے کی کم سے کم عمر کا پتہ ان درختوں سے چلتا ہے جو اس کے کناروں پر اگے ہوئے ہیں۔
ان میں بہت سے 700 سال پرانے ہیں۔ اس نے وہاں ایک بہت بڑا دہانہ پیدا کر دیا جو اب بھی دنیا کے بہت سے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس کا قطر 1200 میٹر کے قریب ہے اور وہ آس پاس کی زمین سے 45 میٹر بلند ہے۔ اس کی گہرائی 180 میٹر کے قریب ہے۔ اس کی تلی میں جو سوراخ کیے گئے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس عظیم شہاب کی چوٹ سے سینکڑوں فٹ نیچے تک چٹانیں پاش پاش ہو گئی تھی۔ اس دہانے کے اندر وہ عظیم شہاب تو کہیں نہیں ملا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، لیکن 5 میل کے دائرے میں چھوٹے چھوٹے ہزاروں شہابیے دستیاب ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ بڑا شہاب ہماری زمین سے ٹکرایا تو اس کے بہت سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو گئے۔ ماضی بعید میں زمین پر اس سے بھی بڑے شہاب گرے ہوں گے، لیکن ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ یا تو وہ سمندر میں گرے یا پھر ان کے پیدا کردہ دہانے امتداد زمانہ کے ساتھ ساتھ پانی اور ہوا کے تخریبی عمل کے زیر اثر صفحۂ ہستی سے مٹ گئے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شہاب یا آسمان سے گرنے والے ان پتھروں کی ابتدا سیارچوں کی طرح ہی ہوئی۔ جب ایک بڑا سیارہ ٹوٹا تو اس کے بہت سے حصے بکھرے ہو گئے۔ ان میں یہ بھی شامل ہیں۔ ان شہابیوں کا سائنسی تجربہ گاہوں میں جو تجزیہ کیا گیا ہے اس سے اس نظریے کی تائید ہوتی ہے کہ اول تو ان سب کی کیمیاوی ترکیب ایک دوسرے سے بہت کچھ مختلف ہے۔ کچھ ہماری چٹانوں سے ملتے جلتے ہیں اور کچھ میں لوہا اور دوسری باری دھاتیں نسبتاً زیادہ مقدار میں موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ٹکڑے کسی بڑے جسم کے مختلف حصوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوسرے سنگی شہابیوں سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ وہ تیزی سے کلموں میں تبدیل ہو گئے اور آہنی شہابیوں میں یہ صلاحیت نہیں پائی جاتی۔ یہ ٹھیک بھی ہے کیونکہ تمام سیاروں کے اندرونی حصے نہایت آہستہ آہستہ سرد ہوئے۔ اس بات سے بھی مندرجہ بالا نظریے کو تقویت پہنچتی ہے۔ ایک اور دلچسپ مشاہدہ یہ ہے کہ بعض آہنی شہابیوں میں چھوٹے چھوٹے ہیرے بھی پائے گئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ کاربن اپنی کلم پذیری سے ہیرے میں تبدیل ہو جاتا ہے بشرطیکہ کا اس پر نہایت سخت دباؤ پڑے، لہٰذا یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آہنی شہابیے کسی بڑے سیارے کے اندرونی حصے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں انہوں نے ٹھوس شکل اختیار کی۔ پس اگرچہ ہمیں اس حادثے کا صحیح سبب معلوم نہیں، ہم یہ ماننے پر مجبور ہیں کہ مریخ کے پڑوس میں ایک اور سیارہ تھا جو ماضی بعید میں ٹوٹ کر پاش پاش ہو گیا، جس کے بچے کھچے ٹکڑے اس کی جگہ اب بھی موجود ہیں۔ ہم انہیں سیارچے کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ اس کی کچھ بحری بھی ہیں جو جائے وقوع کے چاروں طرف چھائی ہوئی ہیں۔ اگر ہم زحل کے حلقے پر غور کریں تو اس عمل شکست کی ایک اور مثال سامنے آتی ہے، لیکن کسی سیارے کی نہیں بلکہ ایک سیارچے کی جو سیاروں کے چاروں طرف گھومتا ہے۔ اس عجیب و غریب حلقے کو باغور دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں چھوٹے چھوٹے بہت سے اجسام موجود ہیں جو گول راستوں پر ساحل کے چاروں طرف گردش کر رہے ہیں۔ حیات داں اس فیصلے پر متفق ہیں کہ یہ تمام اجسام دراصل ایک سیارچے کا حصہ ہے جو زحل کے گرد چکر لگاتا تھا۔ اتفاق سے وہ اپنے سیارے کی سطح کے بے حد قریب پہنچ گیا اور کشش کے زیر اثر پاش پاش ہو گیا۔ اب تک یہ اپنی قسم کی ایک ہی مثال ہے، لیکن یہ تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی دوسرا سیارچہ اپنے سیارے سے بے حد قریب ہو جائے تو وہ بھی اسی صورت پارا پارا ہو جائے گا۔ ہمارے چاند کا بھی یہی حشر ہوگا۔ مستقبل بعید میں وہ ضرور ہماری زمین کے نزدیک آئے گا اور کشش ارض اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی۔ کیا ہمارے نظام شمسی جیسا کوئی اور نظام نہیں ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ سورج جس سے زمین اور دوسرے سیارے پیدا ہوئے ایک عظیم مجموعہ نجوم کا ننھا سا ستارہ ہے جسے ہم کہکشاں کہتے ہیں۔ اس میں کم و بیش 40 ارب ستارے شامل ہیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دوسرے ستاروں کے بھی اپنے اپنے ایسے ہی نظام موجود ہیں جس طرح ہمارے آفتاب کا نظام ہے، یا ساری کائنات میں نظام شمسی جیسا کوئی دوسرا نظام موجود نہیں؟ اس دلچسپ سوال کا جواب محض مشاہدے سے نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ ہمارے قریب ترین ستارے بھی ہم سے لاکھوں کروڑوں میل دور ہیں۔ ہماری بہترین دوربین بھی ان کے سیاروں کو ظاہر کرنے سے قاصر ہے۔ اچھا، اگر ہم محض مشاہدے سے اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے تو کیا کچھ حساب کتاب لگا کر ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں؟ مثلاً
جب سے کہکشاں کے ستارے وجود میں آئے ہیں تب سے اب تک ان میں کتنے باہمی تصادم ہوئے ہوں گے جو سیاروں کی پیدائش کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ستاروں کی اوسط رفتار 10 کلومیٹر فی سیکنڈ ہے، اور یہ بات قرینِ قیاس معلوم ہوتی ہے کہ جس مجموعے میں اربوں ستارے اربوں خربوں سال سے بے تحاشا ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں، وہاں باہمی تصادم بھی ضرور ہوئے ہوں گے۔ جب ہم حساب کتاب لگا کر دیکھتے ہیں تو ہمارا یہ قیاس کچھ زیادہ صحیح نہیں معلوم ہوتا۔ اگر ایسے تصادم ہوئے بھی ہیں تب بھی ان کی تعداد بہت کم ہوگی، یا کچھ ستارے ایک دوسرے کے قریب سے ہو کر نکل گئے ہوں گے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ستاروں کے درمیان نہایت طویل فاصلے حائل ہیں۔ ہمیں جو ستارے بالکل قریب نظر آتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے اپنے قطر کے تقریباً 1 کروڑ گنے فاصلے کے بقدر جدا ہیں۔ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ ہر ستارہ ریگ کے ایک ذرے کے برابر ہے 1 ملی میٹر قطر، تو ہر 4 مکعب کلومیٹر جگہ میں صرف ایک ذرہ سمائے گا، اور ان فرضی ریتلے ستاروں کے لیے کئی لاکھ کلومیٹر قطر کی جگہ تلاش کرنی پڑے گی، تب کہیں کہکشاں کی مثال پوری ہو سکے گی۔ ریت کے ان ذروں کی رفتار بھی جنہیں ہم نے ستاروں کا متماثل قرار دیا ہے اسی حساب سے گھٹانی پڑے گی۔ ہر ذرہ ایک سال میں صرف 10 ملی میٹر یا 1 سینٹی میٹر کے قریب فاصلہ طے کر سکے گا۔ اگر 2 ستارے ایک دوسرے کی جانب روانہ بھی ہوں تب بھی انہیں آپس میں ٹکرانے میں 50,000 سال کا عرصہ لگے گا، لیکن چونکہ وہ بے ترتیبی سے حرکت کرتے ہیں اس لیے تصادم کے امکانات بہت کم ہیں۔ ستاروں کو تمام اطراف میں حرکت کرنے کی آزادی حاصل ہے، اس لیے اگر ہم ان کی اما جگہ کو ایک شش پہلو مکعب سے تشبیہ دیں تو بے جا نہ ہوگا۔ ایک ستارہ جتنے خلا میں واقع ہے یا اسے جتنی جگہ کائنات میں ملی ہوئی ہے، اس کعب کا ایک ضلع ستارے کے اپنے قطر سے تقریباً خربوں گنا زیادہ بڑا ہے، لیکن کسی دوسرے ستارے سے ٹکرانے سے پہلے اسے ایسے خربوں کعب پار کرنے پڑیں گے، لیکن ایسا کرنے میں اسے تقریباً ہزاروں خربوں سال لگ جائیں گے۔ ابھی ان ستاروں کو وجود میں آئے ہوئے ہی 2-3 ارب سال کا عرصہ گزرا ہے، لہٰذا 2 ستاروں کے باہمی تصادم کا مکان اتنا بھی نہیں جتنا 2 ارب میں 1۔ اس حساب کے مطابق ہماری کہکشاں کے 40 ارب ستاروں میں سے کل 20 ایسے ہو سکتے ہیں جو آپس میں ٹکرا گئے ہوں یا ایک دوسرے کے قریب سے ہو کر گزرے ہوں۔ لہٰذا اس مجموعہ نجوم میں ہمارے جیسے نظام شمسی اگر ہو بھی سکتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 10، کیونکہ جیسا ہم پڑھ چکے ہیں اگر 2 ستارے آپس میں ٹکرائیں تو صرف ایک سے سیارے خارج ہوتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ تمام پر تخمینہ بہت کچھ اندازے پر منحصر ہے، اس لیے اس پر زیادہ زور نہیں دیا جا سکتا۔ البتہ اتنا ظاہر ہے کہ کائنات کے اربوں خربوں ستاروں میں بہت کم ایسے ہیں جو ایسے تصادم یا حادثے کا شکار ہوئے ہیں جیسا ہمارے آفتاب اور اس آوارہ ستارے کے درمیان پیش آیا جو خود ہماری زمین اور نظام شمسی کے دوسرے سیاروں کی پیدائش کے لیے ذمہ دار ہوا۔ ہم یہ نتیجہ اس مفروضہ پر اخذ کر رہے ہیں کہ ستاروں کے درمیان ہمیشہ سے اتنے ہی فاصلے تھے جتنے اب ہیں، لیکن حالیہ تحقیقات مظہر ہے کہ جب ستارے وجود میں آئے تو وہ اس وقت کی بنسبت ایک دوسرے سے زیادہ قریب تھے۔ بعد میں خلا پھیلتی رہی اور ان کے درمیانی فاصلے بھی بڑھتے رہے۔ اگر یہ نظریات صحیح ہیں، جس کا کافی امکان ہے، تو پھر نظام سیارگان کے متعلق ہمیں اپنا مندرجہ بالا نظریہ تبدیل کرنا پڑے گا۔ ماضی بعید میں جب یہ ستارے ایک دوسرے کے قریب واقع تھے تب باہمی تصادم کے امکانات اس وقت کی بنسبت کہیں زیادہ تھے۔ برخلاف اس کے اگر کبھی آنے والے دور میں حیت داں کسی صورت یہ ثابت کر سکے کہ بہت سے ستاروں کے اپنے اپنے ایسے ہی نظام موجود ہیں جیسا ہمارے آفتاب کا ہے، تو یہ بات بھی ثابت ہو جائے گی کہ کائنات برابر پھیل رہی ہے۔